ربیہ بصری نیکسٹ ان لائن، 2.5 قلندر کا شاید آپ نے سنا ہو ذکر، ایک کتاب بھی ہے بہت مشہور، اگر ٹائم ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ 3 لوگوں کو قلندری دی گئی اس وقت کے لوگوں کو، ایک حسن آف بصرہ جو کہ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان کو ابو علی قلندر بھی کہتے تھے، ان کا پیٹ نیم تھا۔ قلندر شہباز جو کہ 7 شریف میں ہیں بزرگ دفن، اور بی بی ربیہ بصری، ان کو اکثر لوگ رابعہ بصری کہتے ہیں، ان کا اصل نام ربیہ بصری ہے۔ ربیہ سے 4 سے مراد ہے، 1 2 3 4، اربع از 4، اربع سے ربیہ بنتا ہے۔ یہ 4تھی بیٹی تھی اپنے والدین کی، اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک بزرگ آئے، ان کے والدین کو انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر جو ہے اس طرح کی ایک بچی پیدا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور الٹیمیٹلی اس کو ولایت ملے گی۔ بی بی ربیہ بصری بہت اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور ان کی راہ میں دیتی تھیں بہت زیادہ، شی واز اے گیور۔ تو ان کا ایک مشہور 2 قصے ہیں، وہ میں سناتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں آپ سے۔ ایک تو قصہ یہ ہے کہ وہ ایک بار عبادت کر رہی تھیں تو ایک ملنگ مجذوب بھیک مانگنے والا آیا اور ایک گھر کا ان کے چکر کاٹا، جو بھی ان کا حجرہ تھا جہاں رہائش پذیر تھیں، اور ان سے کچھ مانگا، اللہ کی راہ میں بی بی مجھے کچھ دے دو، انہوں نے دے دیا۔ دوسری دفعہ بھیس بدل کے، آواز بدل کے سیم شخص آیا، انہوں نے دے دیا۔ یہ سلسلہ 6 دفعہ چلا، انہوں نے دے دیا، اور یہ دینے میں بلیو کرتی تھیں، دی آرٹ آف گیونگ۔ 7ویں دفعہ جب وہ صاحب واپس آئے تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اور یہ گھوم کے بیس بدل کے، آوازیں بدل کے آتا ہے، اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ربیہ اب تو کیوں نہیں دیتی؟ کہتی میں نے سنا ہے کہ کعبے کا طواف ہوتا ہے اور 7 چکر لگتے ہیں، اور تو نے بھی اینٹی کلاک وائز جس طرح کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں، تو نے بھی میرے 7 چکر لگائے، اب میں نہیں دوں گی، میں کوئی کعبہ تھوڑی ہوں، اور یہ کعبے کی بے حرمتی کی ہے تو نے۔ تو اس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ ربیہ سوچ لو۔ کہتی کیا سوچنے کی اس میں کیا بات ہے، جا تیرے جیسے بہت دیکھے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے، وہ الٹیمیٹلی فرماتے ہیں کہ جی میں جبرائیل ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، میں دیکھنے آیا تھا، تجھے ولایت دینے آیا تھا، تجھے قلندری دینے آیا تھا، اور یہ تیرا ٹیسٹ تھا، اگر اس ٹیسٹ میں تو پوری اتر جاتی تو کعبہ تیرا طواف کرتا ہے ربیہ، تیرا وہ لیول تھا، تو جا تجھے آدھی قلندری بخش دی۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ وہ عورت ذات تھیں اس لیے آدھی قلندری ملی، ایسا نہیں ہے۔ یہ قصہ ہے جس کی وجہ سے ان کو آدھی قلندری ملی، اور وہ گڑ گڑا اٹھیں، اپنے حجرے میں سرب سجود ہوئیں، اللہ سے معافی مانگی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اللہ تو مجھے پوری قلندری عطا فرما دے۔ رو کے ان کی بینائی چلی گئی، لیکن ان کو وہ آدھی قلندری جو دینی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور عورتوں میں یہ وہ واحد عورت ہے جو نون ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ جن کو اس طرح قلندری دی گئی۔ ایک بار ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہاں سے ربیہ کا گزر ہوا، ایک ہاتھ میں ایک بالٹی میں آگ، ایک بالٹی میں پانی لے کے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا مسکرا کے ربیہ اب کہاں چلی ہو؟ تو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتی ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ تو کہتی کیا کرو گی ان چیزوں کا؟ تو کہتی کہ پانی سے میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں گی تاکہ جو کوئی بھی دوزخ میں جائے تو اس کو گرمی اور وہ آگ وہ محسوس نہ ہو۔ تو یہ مسکرا دیے بزرگ، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، اور انہوں نے کہا اچھا اس آگ کا کیا کرو گی؟ کہتے آگ کو لے کے جا رہی ہوں جنت کو جلانے۔ کہتے ہیں تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کہتے یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم جنت میں جو عبادت کرتے ہیں وہ جنت کی ہوس میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں جہنم کی آگ کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور جنت کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے عبادت کا یہ ختم ہو جائے۔ امیجن ان کا کیا لیول ہوگا اللہ سے محبت کا کہ انہوں نے یہ جملے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، یہ جملے بولے۔